وہ جو آپ کا پارٹنر ہوگا اس کو آپ بتائیں کہ آپ نے کیا پڑھا ہے، مطلب اس کے ساتھ اپنا نالج شیئر کریں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو بھی اس کی انفارمیشن پتہ چلتی جائے گی، اس کو بھی آپ کی انفارمیشن پتہ چلتی جائے گی، اور ایک طرح سے آپ اس نالج کو ٹیچ کر رہے ہوگے. لرننگ میتھڈالوجیز میں ٹیچنگ میتھڈ سب سے بہترین ہے. مطلب آپ نے جو پڑھا ہے وہ اگر آپ پڑھا رہے ہو تو آپ کو وہ زیادہ اچھی طرح لرننگ ہوتا ہے. اسی طرح میں اپنے ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ جو اسٹوڈنٹ بیٹھا ہے اگر اس سے کچھ نہیں آتا تو آپ اس کو پڑھاؤ، یہ بتاؤ. بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب میرے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو میں گروپ بنا دیتا ہوں اور اس گروپ کو مینٹور کرتا ہوں کہ دیکھتا ہوں وہ کیا بتا رہے ہیں ایک دوسرے کو، کیسے پڑھیں. اور اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ جو پڑھانے والا ہوتا ہے اس کو بھی سمجھ آ جاتی ہے، اور جو بچہ سن رہا ہوتا ہے، پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کو ٹیچر سے زیادہ اچھی سمجھ آ جاتی ہے. چلیں جی، اب ہم دیکھ لیتے ہیں، ذرا ریوائز کر لیتے ہیں. ہم نے اپنا پراپر ایک سیٹنگ ارینجمنٹ کر لیا، ہم نے اپنا مائنڈ سیٹ ایک بنا لیا کہ ہاں ہم نے پڑھنا ہے، ہمارا گول بہت بڑا ہے، ہم نے کوئی بہت بڑا آدمی بننا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے اپنے ڈسٹریکشنز کو اوائڈ کر لیا، ہم نے اپنا ٹائم مینجمنٹ کر لیا، ہم نے اپنے سبجیکٹ کو چھوٹے چھوٹے چنکس کے اندر ڈیوائڈ کر لیا. اب جب ہم نے پڑھنا ہے ایک سبجیکٹ کو تو یہ اب ذرا بات یہاں پہ دیکھنا آپ کو پڑے گی کہ آپ نے جب کوئی سبجیکٹ پڑھنا ہے تو آپ نے اس ٹاپک کو کیسے پڑھنا ہے. پڑھتے وقت آپ نے کیا کرنا ہے، کیا غلطیاں نہیں کرنی. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اسٹوڈنٹس، اگر آپ ایف ایس سی، انٹر، بی ایس سی، میٹرک کے اسٹوڈنٹ ہیں یا سی ایس ایس کے اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ کے پیپر میں 1 مہینہ رہ گیا ہے، تو میں آپ کو ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کہ یہاں پہ آپ کوئی نئی چیز نہ سٹارٹ کریں. ڈو ناٹ سٹارٹ اینی نیو مٹیریل. کوئی نئی بک نہ خریدیں، کوئی نئی گائیڈ بک نہ خریدیں، کوئی نیا ٹاپک پڑھنا نہ شروع کریں. اس بات کو اپنے اوپر لکھ لیں، اپنے دماغ میں بٹھا لیں، اور بی ویری آپٹیمسٹک. جو آپ نے پڑھا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں سے اتنا آ جائے گا کہ آپ اس پیپر کو ایٹ لیسٹ 50 60 70% اٹیمپٹ کر سکتے ہو. نمبر 3 تھنگ از always start your revision from the start. always start your revision from the start. اس پوائنٹ کو لکھ لیں، اپنی ہر کتاب پہ لکھ لیں کہ جب بھی آپ نے ریویژن کرنی ہے، آپ نے آخر سے ریویژن نہیں کرنی، آپ نے مڈ میں سے بھی نہیں کرنی، آپ نے سلیکٹیو اسٹڈی بھی نہیں کرنی. اسٹارٹ یور ریویژن فرام اسٹارٹ. آپ جو بھی ٹاپک چھوڑو گے وہی پیپر میں آئے گا. لیٹ سے میرے پاس 10 چیپٹر ہے اور میرے پاس 1 مہینے کا ٹائم ہے، تو میں یہ کروں گا کہ میں پہلے 6 چیپٹر بہت اچھے طریقے سے کر لوں گا، باقی 4 کو میں مکمل طور پہ چھوڑ دوں گا. اگر میں سلیکٹیو اسٹڈی کرتا ہوں تو یاد رکھیے گا جو ٹاپک میں چھوڑ رہا ہوں وہ بورڈ میں لازمی آئے گا، وہ ایگزام میں لازمی آئے گا. اس کی پروبیبلٹی ہم نے نکالی بھی ہے، اس کی پروبیبلٹی ہم نے کی بھی ہے کیلکولیٹ. 50% مور دین چانس ہوتا ہے. کوئی ٹاپک امپورٹنٹ اور ناٹ امپورٹنٹ نہیں ہوتا. آپ نے سلیکٹیو اسٹڈی نہیں کرنی. دوسری بات یہ کہ جب آپ آخر سے شروع کرتے ہو نا تو آپ کا برین پچھلے ٹاپکس کے ساتھ لنک نہیں ہوتا. آپ نے ہمیشہ ہر چیز کو پچھلے ٹاپک کے ساتھ لنک کرنا ہے، سمجھنا ہے کہ آپ نے میٹرک میں کیا پڑھا تھا، پچھلے چیپٹر میں کیا پڑھا تھا. لیٹ سے میں آپ کو فزکس سے ایک ایگزامپل دیتا ہوں. مجھے فورس کا فارمولا نہیں آتا ہے F=m میں، اور میں نیوٹن لا سے اگلا ٹاپک پڑھتا ہوں اور کہیں پہ وہاں پہ فارمولا سینٹریپٹل فورس کا آتا ہے F=mv²/r. تو جب تک مجھے بیسک نہیں پتہ ہوگی، آپ مجھے بتائیں کہ میں یہ والا فارمولا کیسے انڈرسٹینڈ کروں گا. میں اس پہ گھنٹہ بھی لگا کے اس کو رٹا لگا لوں گا، وہ مجھے چند منٹ بعد، چند گھنٹوں بعد بھول جائے گا. آلویز اسٹارٹ فرام دا اسٹارٹ. آپ 10 میں سے 6 چیپٹر کر لو لیکن شروع سے شروع کرو، پہلے چیپٹر سے شروع کرو، پہلے ٹاپک سے شروع کرو. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی. اچھا، اب جو دوسری بات آپ نے یاد رکھنی ہے جب آپ ریویژن کر رہے ہوتے ہو کسی چیز کی، تو اسٹوڈنٹس اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چاہے آپ ریویژن کر رہے ہو، چاہے آپ کسی ٹاپک کو پہلی دفعہ پڑھ رہے ہو. لیٹ سے کہ آپ کے پاس ایک بک ہے، تو پہلی بات تو یہ کہ آپ کے پاس اور کوئی بک نہ ہو. اس وقت آپ نے یہی بک پڑھنی ہے، شروع سے پڑھنی ہے، پہلے ٹاپک سے پڑھنی ہے. نمبر 2، اس بک کے ساتھ اسی ٹیبل کے اوپر آپ کے پاس ایک رجسٹر ہونا چاہیے. نمبر 3، آپ کے ہاتھ میں پین ہونا چاہیے، اور جب آپ نے پڑھنے بیٹھنا ہے آپ نے اس ٹاپک کو، اس چیپٹر کو ریڈنگ کرنا ہے
قدرے لاؤڈ وائس میں. آپ نے پیسو ہو کے نہیں بیٹھنا. ہمارے دماغ میں جو میموری ہے اس کے 3 حصے ہیں. ہماری آڈیٹری میموری ہے, ہماری ویژول میموری ہے, اور ہماری فزیکل میموری ہے. اگر ہم ان تینوں میموری کو سیمولیٹ کریں گے تو ہی ہم کسی چیز کو اپنے دماغ میں لانگ ٹرم کے لیے سیو کر سکتے ہیں. لیکن ایک بات پھر یاد رکھیں, اگر آپ ریپیٹیٹیو ریویژن وتھ پراپر اسپیسنگ نہیں کریں گے تو وہ چیز آپ مکمل طور پہ بھول جائیں گے. ریپیٹیٹیو ریویژن وتھ پراپر بریکس یا وتھ سیپریشن, یہ بات بھی باربرا اوکلے نے ہی ہمیں بتائی ہے. اب اس بات کو میں آپ کو سمجھاتا ہوں. لیٹ سے کہ میں آج فزکس کا چیپٹر نمبر 12 کر رہا ہوں, الیکٹروسٹیٹکس. تو چیپٹر نمبر 12 الیکٹروسٹیٹکس کو میں پڑھتے وقت کیا کروں گا, میرے پاس جو ٹاپکس میں پڑھ رہا ہوں میں اس پہ مینشن کرتا جاؤں گا کہ یہ شارٹ کوسٹن ہے, یہ لانگ کوسٹن ہے, یہ ایم سی کیوز ہے, یہ فگر اگر مجھے نہیں بنا سکوں گا تو میں یہاں پہ اس کو بناؤں گا, اپنے ریپروڈیوس کروں گا فگرز کو. اگر مجھے ڈیریویشن نہیں آتی ہوگی تو میں اس ڈیریویشن کو یہاں پہ کروں گا, اور ایک دفعہ نہیں کروں گا, کم از کم 3 دفعہ کروں گا. 2 دفعہ, ایک دفعہ بالکل دیکھ کر, دوسری دفعہ پارشلی دیکھ کر, اور تیسری دفعہ کتاب بند کر کے کروں گا اینڈ تک. جو پوائنٹس مجھے نہیں آتے ہوں گے ان کو میں ایٹ دا اینڈ خود چیک کروں گا, بی اور آن ایگزامینر. چیک کرنے سے مجھے پتا چلے گا کہ میری غلطیاں کیا کیا ہیں, اور ان غلطیوں کو میں اپنے پیج کے سائڈ پہ نوٹ ڈاؤن کرتا جاؤں گا. ایک کام ساتھ ساتھ اور کریں, آپ جو بھی ٹاپک پڑھ رہے ہیں اپنی کتاب کے آخر میں اس کی لسٹ بنا لیں. آپ سی ایس ایس کے اسٹوڈنٹ ہیں, اپنے چیپٹرز کی لسٹ بنا لیں, اور ان چیپٹرز کو آپ نے جتنی دفعہ ریوائز کر لیے ہے اتنی دفعہ اس کے اوپر ٹک لگاتے جائیں, اور ڈیٹ بھی مینشن کرتے جائیں کہ میں نے آج اس کو 23 کو پڑھا, ایک 24 کو پڑھا, ایک 25 کو پڑھا. اس سے آپ کا سب کانشیس مائنڈ ایکٹیو ہو جائے گا, اس کو یاد آ جائے گا کہ ہاں میں نے پڑھا تھا, مجھے یاد ہے, میں نے اس چیز کو کہیں نہ کہیں دیکھا تھا. پڑھتے وقت دوبارہ بتا رہا ہوں, آپ نے آواز سے پڑھنا ہے. آپ نے پیسو ہو کے نہیں بیٹھنا, آپ کو 2 منٹ بعد نیند آ جائے گی. آپ کا جو فوکس ٹائم ہے وہ 2 منٹ 2 سیکنڈ بھی نہیں رہے گا. 2 منٹ تو بہت دور کی بات ہے. 2 منٹ فوکس ٹائم تو سی ای اوز کا ہوتا ہے, چیف ایگزیکٹو آفیسرز کے. وہ کسی چیز کو فوکس ہو کے دیکھیں. آپ نے اپنے کانوں کو سنانا ہے آپ کیا پڑھ رہے ہو, آپ نے دیکھنا ہے آپ کیا پڑھ رہے ہو, اور آپ نے فزیکلی انوالو ہونا ہے. اگر آپ اسے کس طرح پریکٹیکل کر سکتے ہو پریکٹیکل کر لو, آپ اس کی سیمولیشن دیکھ سکتے ہو سیمولیشن دیکھ لو, آپ اس کو رائٹنگ میں لا سکتے ہو رائٹنگ میں لے آؤ. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ پڑھ کیا رہے ہو. جیسے کسی دوست کو آپ بتا رہے ہو کہ جی میں نے فزکس میں ابھی یہ پڑھا ہے, میں نے سی ایس ایس کے چیپٹر انٹرنیشنل ریلیشن میں ابھی یہ تھیوری پڑھی ہے, اس میں یہ پڑھا, تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہو جائے گا. آپ کا دماغ 90% ایکٹیویٹ ہو جائے گا. یہ جو 10% ہے نا, یہ ریپیٹیٹیو ریویژن ہے. اور ایک ورڈ اور وہ بڑا امپورٹنٹ بتاتی ہے, دیٹ از ریکال. ریکال میں کیا ہوتا ہے, آپ اپنا ایک ٹائم سیٹ کر لیتے ہو کہ آپ نے جیسے لیٹ سے 9 بجے سونا ہے, تو آپ 8 بجے کے قریب دن کا پورا ایک ریویژن بوسٹ مارتے ہو, سوچتے ہو کہ میں نے آج کیا 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 ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا سب کانشیس مائنڈ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے کہ اس بندے نے تو مجھ سے سارا کچھ پوچھنا ہے کہ میں نے سارا دن کیا کیا. یہ سیلف انالیسس ہو رہا ہے. پھر آپ سوچتے ہو کہ میں نے اس میں کیا پڑھا. پہلے دن آپ کو کچھ بھی یاد نہیں آئے گا, دوسرے دن تھوڑا بہت ہیڈنگز یاد رہیں گی. ود ان 7 days اسٹوڈینٹس آپ کا مائنڈ اتنا پرفیکٹ لرنر بن جائے گا کہ وہ دن کی ساری ایکٹیویٹیز آپ کو ایسے بتائے گا کہ تم نے صبح یہ کیا تھا, یہ کیا تھا, یہ کیا تھا, کہ آپ کی میموری 1000 times بڑھ جائے گی صرف ریکالنگ سے. ریکالنگ میں آپ بک نہیں اٹھاتے ہو, آپ نے خود سے اپنے آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ میں نے صبح یہ پڑھا تھا, کل یہ پڑھا تھا, اب میں نے یہ چیز پڑھنی. اس سے آپ کا سب کانشیس مائنڈ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور وہ چیزوں کو یاد رکھنے کی خود بخود کوشش کرتا ہے. یہ بہت اچھا میتھڈ ہے لرننگ کا, تو آپ نے یہ لازمی کرنا ہے. میرے پاس ابھی بہت سارے اور بھی ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں. ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ اس سیریز میں آپ کو لرننگ ہاؤ ٹو لرن میں اور بھی ویڈیوز بنا کے دکھاؤں گا. آپ نے کرنا یہ ہے کہ ابھی تک میں نے آپ کو جتنی چیزیں بتائی ہیں کہ پراپر لرننگ پلیس ہو, آپ کا ایک ریسورسفل مائنڈ سیٹ ہو, آپ کا گول سیٹ آپ نے کیا, وہ آپ نے ٹائم مینجمنٹ تھوڑی سی کی ہوئی ہو,
اس پہ کام کرنا شروع کریں. اس پہ جب آپ کام کریں گے نا تو آپ کا مائنڈ آپ کو بہت زیادہ ریزسٹ کرے گا، لیکن آپ کی سیلف ڈٹرمنیشن اور آپ کی پرسسٹنس، آپ کا سیلف ڈسپلن اس ریزسٹنس سے زیادہ ہونا چاہیے. آپ نے اگر اپنے آپ کو بیٹ نہیں کیا، آپ اپنے کمفرٹ زون میں پڑے رہے، آپ کبھی بھی آگے نہیں نکل سکیں گے، آپ کبھی بھی پروگریس نہیں کر سکیں گے. آپ پرفیکشنسٹ نہ بنے، پروگریس کی طرف جائیں. اگر آپ کا 10 میں سے 1 نمبر آتا ہے تو اب آپ 10 میں سے 2 نمبر لینے کی کوشش کریں. جب آپ سٹیپ بائی سٹیپ چلو گے تو آپ کی آہستہ 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 امپرومنٹ ہوگی. آخری بات جاتے جاتے کر رہا ہوں کہ مسٹیک سے نہ ڈریں، مسٹیکس کریں. بلکہ ایک لائن میں بولتا ہوں اکثر اپنی کلاس میں، if you want to double your success rate you must double your failure rate. جتنی زیادہ مسٹیکس کر لو گے، یہ برائن ٹریسی کے ورڈز ہیں، اتنا زیادہ آپ کا سکسیس ریٹ بڑھ جائے گا. ہمارے ساتھ ٹریجڈی یہ ہوئی کہ ہمیں کسی نے بتا دیا کہ اگر آپ مسٹیکس کر رہے ہو تو آپ ایک فضول انسان ہو، آپ فیلئر ہو. بالکل بھی نہیں. مسٹیکس تو وہ بندہ کرتا ہے جو کوشش کر رہا ہوتا ہے. اینڈ بی پراؤڈ آف یور سیلف. اپنی مسٹیکس کو لکھیں اور ان کو دوبارہ ریپیٹ نہ کریں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، تھینک یو ویری مچ فار لسننگ ٹو دس لیکچر. اگر آپ کو لیکچر پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ گروپس میں اس کو شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. کمنٹ کر کے آپ ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو ہمارا لیکچر کیسا لگا ہے. تھینک یو ویری مچ.